عزیز دوستو، افضل بٹ ود فیکٹس کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ یہ پروگرام غیر جانبدار ہے۔ اس میں کسی سیاسی جماعت کی ترجمانی نہیں کی جاتی اور کسی سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنایا جاتا۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد کم از کم ہمارے اس دعوے کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم غیر جانبدار ہیں۔ اگر کسی جگہ ہماری غیر جانبداری پر شک پڑے تو ہمیں پھر بھی فیڈ بیک دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں کہ ہمارا مقصد کسی سیاسی جماعت کا ترجمان بننا نہیں ہے بلکہ آپ تک حقائق پہنچانا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک افضل بٹ ود فیکٹس جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ آپ تک اصل حقائق پہنچ سکیں۔ تو دوستو، آج سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک بڑا عبوری فیصلہ آیا ہے۔ فیصلہ نہیں ہے، یہ فیصلہ ابھی بعد میں آئے گا، اور وہ فیصلہ ہے کہ کیا سویلین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے کہ یا نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 9 مئی کے بعد جب یہ واقعات شروع ہوئے اور مختلف پاکستان کے شہروں سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تو اس وقت سپریم کورٹ میں ایک آئینی درخواست دائر کی گئی تھی جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جتنے لوگ 9 مئی کے تحت گرفتار ہوئے ہیں ان کے کیس فوجی عدالتوں میں نہیں چل سکتے کیونکہ وہ سویلین ہیں۔ اور پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 4-1 کے تناسب سے یہ فیصلہ دیا تھا کہ بھائی سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا۔ اس کیس کے خلاف وفاق کی طرف سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، وزارت دفاع کی جانب سے اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ انٹرا کورٹ اپیل کی گئی ہوئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اب آئینی بینچ جو ہے وہ اس طرح کے مقدمات سنتا ہے۔ آج آئینی بینچ میں سماعت تھی اور اس سماعت کے حوالے سے مختلف کیسز لگے ہوئے تھے۔ دوسرا تیسرا دن تھا اس کیس کو، لیکن آج آئینی بینچ نے تمام کاز لسٹ کینسل کر دی اور انہوں نے کہا کہ آج ہم پہلے اس کو ہی سنیں گے، اور آج پھر اس کے بعد عدالتوں کی چھٹیاں بھی ہو گئی ہیں، جج چھٹی پہ چلے گئے ہیں موسم سرما کی، اور چھٹیوں کے بعد دوبارہ آئیں گے۔ لیکن آج سماعت کے دوران کوئی ایسے واقعات رونما ہوئے کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ریمارکس آ رہے تھے آئینی بینچ کی جانب سے کہ شاید آئینی بینچ وہی فیصلہ جو ہے اس پر مہر تصدیق ثبت کرے کہ سویلین جو ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک موقع ایسا آیا کہ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث صاحب کو جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب نے کہا کہ میں آپ کے دلائل سے مطمئن نہیں ہوں کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے بھی خواجہ حارث صاحب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ جس فیصلے کے خلاف انٹر اپیل آپ نے کی ہے کہ جو 4-1 کی تناسب سے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس کے نقائص پر تو آپ بحث ہی نہیں کر رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس فیصلے پر نظر ثانی کریں، تو آپ پہلے اس کے نقائص تو بتائیں کہ اس فیصلے میں آئینی طور پر کیا اعتراضات ہیں آپ کے، اور تاکہ ہم اس کو سن سکیں، جس پر خواجہ حارث نے کہا کہ میں اپنے دلائل کے دوران اس پر بھی آؤں گا۔ اس دوران جو ہے بار بار اعتراض احسن صاحب کا کل بھی استدلال تھا، آج بھی استدلال تھا کہ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا کہ سپریم کورٹ یہ کا آئینی بینچ فیصلہ نہیں دیتا کہ سویلین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو 9 مئی کے اور 10 مئی کے واقعات میں لوگ ملوث ہیں، وہ فوج کی تحویل میں ہیں، انہیں عام جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ اس پر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب وہاں موجود تھے، تو انہوں نے کہا کہ پھر مسئلہ یہ ہے کہ فوجی عدالت میں جو فیصلے تکمیل کے قریب ہیں، جن کی سماعت مکمل ہو چکی ہے لیکن کیونکہ کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، اس میں آپ کوئی عبوری آرڈر جاری کر دیں تاکہ ہم اس کو لے کر آگے بڑھ سکیں۔ تو دوستوں، اس کی ڈیٹیل میں ذرا آپ کو ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ 9 مئی کے واقعات میں ٹوٹل 105 ملزمان جو تھے سویلین تھے جن کے ٹرائل فوجی عدالتوں میں جاری تھے، اور ان میں سے 20 ملزمان ایسے ہیں
جن کو سزائیں سنا دی گئی تھی گزشتہ عید سے قبل. آپ کو یاد ہوگا اس وقت بھی ایک عبوری آرڈر لیا گیا تھا، اور اس عبوری آرڈر کے بعد وہ 20 ملزمان جو ہیں ان میں سے جو اپنی سزائیں مکمل کر چکے تھے وہ رہا ہو گئے، اور باقی کو جو ہے وہ کہا جاتا تھا کہ دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا جائے گا. تو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے کہا کہ اب ٹوٹل جو 85 ملزمان ہیں ان کا ٹرائل فوجی عدالت مکمل کر چکی ہے. اگر سپریم کورٹ آج ایسا حکم جاری کر دے کہ فوجی عدالتیں جو ہیں وہ سزائیں انہیں سنا دیں جن کا ٹرائل مکمل ہے، تو پھر انہیں عام جیلوں میں منتقل کر دیا جائے گا. اٹ مینز جو راولپنڈی کے ملزمان ہیں وہ ڈیالہ جیل میں چلے جائیں گے، جو لاہور کے ملزمان ہیں وہ کوٹ لکھپت یا دوسرے سینٹرل جیل میں چلے جائیں گے. اسی طرح باقی شہروں میں جن ملزمان کا ٹرائل مکمل ہوا ہے ان کو فوج اپنی تحویل میں نہیں رکھے گی. ہم انہیں جو ہے وہ واپس جو ہے وہ جیلوں میں منتقل کر دیں گے، جو کہ اعتزاز صاحب کا خیال ہے کہ انہیں کیا جائے. اس حوالے سے جو فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے کہ ابھی ٹرائل مکمل نہیں ہوا، انٹرا کورٹ اپیل پہ دلائل جاری ہیں اور آج چھٹیاں ہونی تھی، تو اس لیے یہ کوئی ایسا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جانب سے کوئی گگلی آئی ہے جس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی دشواری ہوگی اور مجھے بھی کافی دشواری ہوئی، اور بہت سے وکلاء سے مشورہ کرنا پڑا، بہت سے کورٹ رپورٹر سے مشورہ کرنا پڑا کہ بھائی یہ کیسا فیصلہ ہے کہ انٹرا کورٹ اپیل کی سماعت جاری ہے، مختلف وکلاء کے دلائل جاری ہیں، آج سپریم کورٹ نے چھٹیاں کر دی ہیں، لیکن یہ درمیان کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جن کے ٹرائل مکمل ہیں ان کو جو ہے ان کے سزا سنانے کی اجازت اس حد تک دے دی جائے جن کا ٹرائل مکمل ہے، اور ان 85 جو ملزمان ہیں وہ ان کو اب سزائیں سنا دی جائیں گی. لیکن اب اس کے آگے کا مرحلہ کیا ہوگا؟ فرض کیا کہ جب یہ انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ آتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ آج بھی خواجہ حارث صاحب کو جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا کہ میں تو مطمئن ہی نہیں ہوں آپ کے ان آرگومنٹ سے. جس محمد علی ظاہر صاحب نے بھی یہ شو کیا کہ وہ اطمینان انہیں نہیں ہو رہا خواجہ حارث صاحب کے وکیل سے، کہ بھائی وکیل خواجہ حارث صاحب کے دلائل سے کہ جو آرمی ایکٹ کی دفعہ 2D کے خلاف سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا تھا اس کے نکات پر بحث کریں خواجہ صاحب، لیکن خواجہ صاحب جو ہیں وہ ادھر ادھر کی بات کر رہے تھے جس پر محمد علی مظہر کا عدم اطمینان بھی سامنے آیا. اب اگر انٹرا کورٹ اپیل مکمل ہو جاتی ہے اور فیصلہ یہ آ جاتا ہے کہ ان سیولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں نہیں ہو سکتا تھا، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ جو 85 ملزمان ہیں ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا کویشچن ہے. تو پھر میں نے جو مختلف وکلاء سے بات کی، مختلف کورٹ رپورٹر سے بات کی کہ بھائی جب فیصلہ آ جائے گا لوگ سزا بھگتنا شروع ہو جائیں گے، کچھ ڈیالہ جیل میں ہوں گے، کچھ لاہور کی جیل میں ہوں گے زیادہ تر، تو پھر اس فیصلے کا انہیں کیا فائدہ پہنچے گا کہ اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر بھی دیتی ہے؟ تو جو بات سامنے آئی آئین کو دیکھتے ہوئے اور روایات کو دیکھتے ہوئے کہ ان کیس سپریم کورٹ کل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سیولین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کا یہ ہوگا کہ یہ تمام کیسز جن کے متعلق یہ فیصلہ آیا ہے دوسری عدالت میں منتقل ہو جائیں گے. یعنی دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہے، یہ دہشت گردی کی عدالت میں چلے جائیں گے، پھر دہشت گردی کی عدالتیں نئے سرے سے ٹرائل کریں گی، اور ان میں سے جن لوگوں کو سزا سنا دی جائے گی تو یہاں جو لوگ اپنی سزا مکمل کر چکے ہیں اور ابھی قید کاٹ رہے ہیں، سزا نہیں ہوئی تھی، جو 9 مئی کو لوگ اریسٹ ہوئے انہیں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ تو گزر چکا ہے، ان کو اگر آپ دیکھیں اگر کسی کو 3 سال کی سزا ہوتی ہے تو ان میں سے 1.5 سال تو وہ مکمل کر چکا ہے. اٹ مینز کہ اسے پھر فوری طور پر رہائی مل جائے گی، باعزت بری نہیں ہوگا. اسی لیے جو وکلاء کا کہنا ہے، جو رپورٹرز کا کہنا ہے کہ آج کے اس فیصلے کی روشنی میں اگر یہ سمجھا جائے کہ آئینی بینچ جب اس انٹرا کورٹ اپیل کی ججمنٹ دے گا
تو شاید ان لوگوں نے بری ہو جانا ہے جن کا سولین ٹرائل کا معاملہ ہے. ان کا صرف ایک پوائنٹ ہے ابھی، ان کے بھی کیس پر جرا نہیں ہوئی، ان پر جو مقدمہ بنا اس پر جرا نہیں ہوئی. ابھی صرف یہ سپریم کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے کہ کیا ان کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہو یا سول عدالت میں ہو. ابھی ان کے کیس کے میرٹ ڈی میرٹ پہ ڈسکس نہیں ہوا. ابھی یہ عینی نقطہ زیر بحث ہے، اور 1.5 سال ہو گیا کہ وہ لوگ جو ہے وہ فوجی تحویل میں ہیں. تو اس لیے بار بار اعتزاز احسن صاحب اور مختلف وکلاء آ کر انسانی ہمدردی کی بنیاد پر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دیکھیں ابھی فیصلہ پچھلا جو ہے اس کے بعد جب سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے فیصلہ دے دیا تھا تو اس کے بعد چاہیے تھا کہ اس پر عمل درآمد ہو جاتا، ان کو جو ہے وہ جیلوں میں منتقل کر دیا جاتا، کیونکہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکی ہے کہ ان کا ٹرائل جو ہے اب فوجی عدالت میں نہیں کرنا کہ سول عدالت میں یا دہشت گردی کی عدالت میں ہوگا. لیکن کیونکہ اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس لیے آپ کورٹ سے، آئینی کورٹ سے ان کی درخواست تھی کہ آپ آج پہلے یہ آرڈر جاری کریں کہ ان تمام جو 85 لوگ ہیں انہیں ہم جیلوں میں منتقل کر دیتے ہیں، اور جب یہ ہمارا انٹرا کورٹ اپیل کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر ان کے ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالت میں نہیں چل سکتا تو پھر وہ دہشت گردی کی عدالت کرے گی. لیکن ایک ایسی گگلی آج عدالت کی طرف سے سامنے آئی کہ جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بھی بڑا زور لگانا پڑا، اور اب بھی آپ کو بھی زور لگانا پڑے گا. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اب کیونکہ یہ فیصلہ آ گیا ہے اس پر عمل درآمد ہو جانا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ اگر ان کا ٹرائل مکمل ہے تو اس پر اگلے 1-2-4 دن میں عمل درآمد ہو کے ان کو سزائیں سنا دی جائیں گی. لیکن ایک بات جو ہے کہ جو آج بھی وکلاء میں زیر بحث تھی کہ جب 20 ان لوگوں کا معاملہ تھا اور جب یہ معاملہ چل رہا تھا 5 رکنی جو سپریم کورٹ کا بینچ تھا، تو وہاں اٹارنی جنرل صاحب کی طرف سے ایک یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ جن سولین کا ٹرائل فوجی عدالت میں ہوگا ان پر جو جرم ہے اس کی ڈیٹیل آئے گی. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ آج اس چیز کو نہیں چھیڑا گیا، کیونکہ فوجی عدالتوں میں اس طرح کی ڈیٹیل نہیں آتی. وہاں 2 لفظ لکھے ہوں گے، گلٹی اور نان گلٹی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر جرا نہیں ہو سکتی. ابھی آج اٹارنی جنرل سے جب پوچھا گیا کہ بھائی وہ تو لائیں کہ وہ جو معاملہ جو آپ نے لکھ کر دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ فائل نہیں مل رہی. حالانکہ فائل کہاں جا سکتی تھی. بہرحال دوستو، اب ان 85 لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ اگر آئینی بینچ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان کا ٹرائل درست ہے، فوجی عدالتوں میں ہو سکتا ہے، تو پھر تو جن لوگوں نے 1.5 سال قید کاٹ لی ہے ان کو، اگر کسی کو 2 سال سزا ہوگی، کسی کو 3 سال ہوگی، تو وہ سال مکمل، وہ ان کی سزا آلریڈی مکمل تصور کی جائے گی اور وہ رہا ہو جائیں گے. لیکن ان کی رہائی باعزت نہیں ہوں گی، بلکہ وہ سزا یافتہ ملزم ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جب کسی عدالت سے آپ کو سزا ہوتی ہے تو آپ پر کون کون سے دروازے بند ہوتے ہیں، وہ دروازے تو ان پر بند رہیں گے. لیکن اگر فیصلہ یہ آ گیا کہ بھائی سولین کا ٹرائل فوجی عدالت میں نہیں ہو سکتا، جو سپریم کورٹ کا 4-1 کا 5 رکنی بینچ میں سے 4-1 کا فیصلہ ہے، آئینی بینچ اس پہ مہر تصدیق ثبت کرتا ہے، تو پھر جن لوگوں کو ابھی ہفتہ 2 ہفتے میں سزائیں ہو جائیں گی، ان کا کیس جو ہے وہ دہشت گردی کی عدالتوں میں چلا جائے گا. تو دوستو، اس لیے میں ہمیشہ فیکٹ کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو کیس سمجھ آ سکے. آج کیونکہ آپ صرف یہ سنیں گے کہ بھائی ان کا ٹرائل وہاں جو ہے وہ کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے، سولین کا ٹرائل جو ہے وہ فوجی عدالتوں میں، اور ڈیٹیل آپ کو صرف ہم نے بتائی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ پاکستان کی عدالت نے کیا فیصلہ کیا ہے. دوستو، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیں.